کیا نیریٹو کیا سیٹ کرتے ہیں، پروپیگنڈا کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں جی مولوی عورتوں کے حقوق کے اور عورتوں کی آزادی کے خلاف ہے۔ میں نے کہا قطعاً نہیں، اللہ کی قسم ہے، عورتوں کو اپنے دائرے میں اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے جتنے حقوق اور جتنی آزادی دین اسلام نے دی ہے کسی اور نے نہیں دی ہے، یہ ہرگز بات غلط ہے۔ ایک میڈیا کی ہوسٹ عورت تھی ماہ رمضان المبارک میں، اینکر پرسن، تو وہ مجھے کہنے لگی، بات چل رہی تھی بریک میں، تو مجھے کہنے لگی کہ مفتی صاحب یہ آپ کو کیا پرابلم ہے، آپ لوگ اس کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ کچھ میری تقریریں بھی سنی ہوئی تھی، اس نے کوئی کلپس بھی سنے ہوئے تھے، آپ کیوں بولتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، اس کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ آپ کو کیا پرابلم ہے؟ عورت اپنی آزادی کے لیے اگر کہتی ہے کہ میرا جسم ہے اور میری مرضی ہے تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ میں نے کہا میری بہن کوئی پرابلم نہیں ہے، بالکل ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ کا حق ہے، آپ جو مرضی آواز بلند کریں، لیکن میں آپ سے بڑے سادہ سے چند سوالات پوچھتا ہوں، مجھے ذرا اس کے جوابات دے دیں۔ اگر آپ نے جوابات دے دیے تو پھر میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو کے چوک میں وہی نعرہ لگاؤں گا جو آپ لگاتی ہیں، اور اگر آپ نہ جواب دے سکیں تو پھر خدا کے لیے آپ ان کی وکالت کرنا چھوڑ دیں۔ اس نے کہا جی کوئی بات نہیں، آپ پوچھیں۔ تو میں نے کہا یہ بتائیے کہ آپ دنیا میں جب آئیں تو آپ نے دنیا میں آنے کے لیے ٹائم وقت خود سلیکٹ کیا تھا؟ بیٹھے ہو، شش در رہ گئی، تھوڑا سا حیران ہوئی، کہنے لگی جی نہیں۔ میں نے کہا اچھا، جس خطے میں آپ پیدا ہوئی، جس گھر میں پیدا ہوئی، جس فیملی میں پیدا ہوئی، وہ آپ کی مرضی کا تھا؟ آپ پہلے سوچ کے آئی تھی کہ میں نے اس خطے میں جانا ہے، اس گھر میں پیدا ہونا ہے، فیملی ممبر اتنے ہونے؟ کہنے جی یہ نہیں۔ میں نے کہا اچھا یہ بھی آپ کی مرضی سے نہیں ہوا، فیملی ممبر بھی، وقت بھی، گھرانہ بھی۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا جو قد کاٹ ہے یہ تو ظاہر ہے جتنا آپ چاہ رہی ہوں گی اتنا ہی آپ نے لیا ہوگا، قد آپ کا، اب آپ کی ہائٹ جو ہے، کہنے لگی جی نہیں، یہ بھی بس جتنا جو مل گیا اسی پر راضی ہو گئی، میری مرضی کا تو نہیں ہے، میں جتنا چاہتی تھی اس سے کوئی جو ہے نا وہ 6 انچ کم ہے، اگر اتنا زیادہ ہوتا تو میرے لیے بڑا سوٹیبل تھا۔ میں نے کہا اچھا میں نے کہا جو آپ کی شکل و صورت ہے، شکل و شباہت، یہ تو آپ کی مرضی کی ہوگی نا، آپ نے خود سلیکٹ کی ہوگی کہ میں ایسی۔ کہنے لگے مفتی صاحب آپ کیسے سوال کر رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ سوالات کے جواب تو دیں، ظاہر ہے میرا حق ہے سوال پوچھنا، آپ کا فرض ہے جواب دینا، ایسے آپ کا حق ہے نعرہ لگانا، آپ نعرہ لگائیں تو سوال کے جواب۔ کہنے لگے نہیں جی جو صورت مجھے مل گئی میں اس پر راضی ہوں، لیکن میری مرضی کی نہیں تھی۔ میں نے کہا اچھا یہ صورت بھی آپ کی مرضی کی نہیں؟ میں نے کہا پھر یہ بتائیں کہ آپ جب پڑھ رہی تھیں تو آپ نے اس وقت ایجوکیشن کے دوران جو کچھ بننے کا سوچا تھا، پروگرام بنایا تھا، وہی بنی؟ کہتی نہیں، میں نے ڈاکٹر بننے کا سوچا تھا اور اینکر بن کے بیٹھی ہوں۔ میں نے کہا آپ کا آبائی علاقہ کون سا ہے؟ کہا فلاں شہر۔ تو میں نے کہا وہاں سے لاہور میں سوچ کے آئی؟ کہنے لگی نہیں پتہ نہیں کیسے آ گئی ہوں، مجھے یہ بھی نہیں پتا۔ میں نے کہا اچھا آپ کی اولاد شادی جہاں ہوئی ہے تو شادی آپ کی پسند سے ہوئی؟ آج کل زیادہ تر تو ایسی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، پسند کی شادی ہونی چاہیے، لو میرج ہونی چاہیے۔ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، جو لو میرج کرتے رہتے ہیں وہاں پھر لو ہوتا ہے، میرج نہیں ہوتی۔ سمجھ آئی ہے نا بات؟ میرج نہیں ہوتی۔ تو ہم کہتے ہیں پسند کی شادی تو شریعت نے کہا ہے اور اختیار بھی دیا ہے مرد کو، عورت کو، وہ سلیکٹ کرے، اپنے ماں باپ کو، بڑوں کو انوالو کرے، اس میں کوئی حرج کی بات ہے۔ کہنے لگی نہیں جی میں کہیں اور کرنا چاہتی تھی، شادی کہیں اور ہو گئی، لیکن بڑا میں خوش ہوں، وہ بھی ٹھیک ہی ہے۔ میں نے کہا اچھا اس کا مطلب اس میں بھی آپ کی مرضی نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر بچوں کے حوالے سے، بیٹھے ہو سوال سمجھ رہے ہو؟ اچھا بچوں کے حوالے سے کہنے لگی جی میرا ایک بیٹا ہے۔ میں نے کہا آپ یہی چاہتی تھی؟ کہنے لگی نہیں میری خواہش تھی کہ بیٹی ہو، لیکن اللہ نے بیٹا عطا کر دیا ہے تو میں راضی ہو گئی ہوں۔ میں نے کہا اچھا بالکل آخری سوال، میں نے کہا وہ تھوڑی سی مطمئن، میں نے کہا آخری سوال کا جواب دینا ہے۔ کہنے لگی جی وہ کیا؟ میں نے کہا اب دنیا سے ہر ایک نے جانا ہے اور آپ نے بھی جانا ہے، تو اس جانے کے لیے آپ نے کوئی ٹائم فریم تو بنا رکھا ہوگا۔ وقت تو مقرر کر رکھا ہوگا نا کہ میں نے اس ٹائم پہ جانا ہے۔
کہنے لگی جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ایسا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا میری بہن یہی تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، نہ آپ دنیا میں آئی اپنے مرضی سے، نہ جاؤ گے اپنی مرضی سے، نہ آپ نے آنے کے لیے اپنی مرضی سے وقت کا انتخاب کیا، نہ گھرانے کا، نہ فیملی کا، نہ شادی آپ کی مرضی سے ہوئی، نہ نوکری آپ کی مرضی سے ہوئی، نہ بچے آپ کی مرضی سے ہوئے، نہ دنیا سے جانے کے لیے وقت آپ کی مرضی کا ہے، تو یہ سب کچھ کسی اور کی مرضی کا ہے۔ تو مان لو جس کی مرضی سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس جسم پر بھی مرضی اسی کی چلے گی۔ اس جسم پر بھی مرضی اسی کی ہے۔ وہ حیرت کا مجسمہ بن گئی، اور اللہ اس کو جزا دے۔ حق قبول کرنے کی ہمت، طاقت، توفیق اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ اس نے فوراً کہا، اس نے کہا مفتی صاحب اس انداز میں مجھے کسی نے نہیں سمجھایا تھا، ہم بھی اس رو میں بہ گئے تھے، دیکھا دیکھی ہم یہ نعرہ لگا رہے تھے، آج سمجھ آیا ہے کہ یہ کچھ بھی ہماری مرضی سے نہیں ہے، یہ سب کچھ خالق و مالک کی مرضی سے ہے۔ یہ جسم بھی اسی نے عطا کیا، کسی کو چھوٹا، کسی کو بڑا، کسی کو موٹا، کسی کو پتلا، کسی کو کیسی صورت، کسی کو کیسی صورت، خاندان بھی اسی نے دیا ہے، یہ جسم اسی کا دیا ہوا ہے۔